وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اس مدینے میں جہاں ایک مسلمان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میں بہت سے نیکی کے کام کروں، نوافل کی صورت میں، قرآن مجید کی تلاوت کی صورت میں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اعتبار سے وہاں شرعاً ایک مسلمان پر اگر وہ صاحب مال ہے تو پھر اس صورت کے اندر اس کے مال کو جب وہ نصاب کو پہنچ جائے تو سال گزر جانے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، یہ فرض ہے، آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، یہ فرض ہے، ایسے ہی صاحب مال پر، مالدار مسلمان پر، اس کے مال پر سال گزر جانے کے بعد زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اور زکوٰۃ جو عربی زبان کا ہی لفظ ہے، اس زکوٰۃ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ پاک صاف ہو جانا اور بڑھ جانا، اور یہ دونوں معنی زکوٰۃ کے اندر پائے جاتے ہیں کہ جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو پھر اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارے معاملات سے بچا لیتا ہے، بہت بڑے بڑے نقصان سے اللہ اس کو نکال دیتا ہے، اور اس کا مال جو ہے وہ بڑھتا ہی ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایک فریضہ ہے، اور زکوٰۃ کے فریضے کو فریضہ سمجھ کر ادا کیا جائے۔ اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ میں کسی پر احسان نہیں کرتا، بلکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ فرض رکھا ہے، جیسے ایک انسان نماز پڑھتا ہے وہ کسی پر احسان تو نہیں کرتا،
ایک شخص روزہ رکھتا ہے تو اس نے کسی پر احسان تو نہیں کرتا. ایک شخص حج کرے جو فرض ہے پوری زندگی میں ایک مرتبہ یا عمرہ ایک مرتبہ پوری زندگی میں کرتا ہے تو وہ فرض ہے، تو وہ کسی پر احسان نہیں. ایسے ہی معاملہ زکوٰۃ کا ہے. جو شخص صاحب مال ہے اس کے پاس مال سونے کی صورت میں ہو یا چاندی کی صورت میں ہو، شریعت نے اس کا ایک نصاب مقرر کیا اور وہ نصاب ہمارے بروجہ جو سونے کا ایک نصاب بنا ہوا ہے 7.5 تولے سونا اگر کسی کے پاس ہو، چاہے وہ سونا زیور کی صورت میں ہو، چاہے وہ سونا جو ہے وہ ڈلی کی صورت میں ہو، بسکٹ وغیرہ کی صورت میں ہو، یعنی استعمال میں نہ آتا ہو، چاہے وہ پہننے کے نظریے سے ہو، چاہے وہ کاروباری نظریے سے ہو، اگر 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر سال گزر جانے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوگی. اسی طرح اگر کسی کے پاس 52 تولے چاندی تو اس پر بھی سال گزر جانے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر کسی کے پاس نقد رقم ہے، کیش رقم ہے اور یہ رقم 50,000 سے زیادہ ہے، اگر اس سے کم ہے تو اس پر نہیں، لیکن اگر 50,000 سے زیادہ ہے اس پر سال گزر جائے، 50,000 ہو یا لاکھ ہو یا اس سے زیادہ، تو سال گزر جانے کے بعد اس میں سے بھی اس کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. اور ایک آسان سا طریقہ کار جو 2.5% کہا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ پڑے گی 2,500 روپے. بقیہ چیزوں کا حساب بھی وہ اسی طرح سے لگا سکتا ہے. سونے کے معاملے میں ایک تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ اس میں بعض اہل علم کا یہ نقطۂ نظر ضرور ہے، اختلاف ہے اس مسئلے میں. کہ بعد نے کہا کہ اگر زیور استعمال کی صورت میں ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. کچھ اہل علم اور سلف میں سے کچھ لوگ اس کے قائل تھے، لیکن اگر ہم تمام روایات اس سلسلے کی جمع کریں تو اس میں احوط اور بہتر اور افضل یہی ہے کہ سونے کی ہر صورت کے اندر زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے. دوسرا مسئلہ سونے کے اعتبار سے وہ بھی بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ میں نے جو نصاب بتایا ہے 7.5 تولے، تو اس 7.5 تولے کے اندر یہ بات ابھی ذہن میں رہے کہ یہ پیور خالص سونا ہونا چاہیے. 7.5 تولے مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 18 کیرٹ کا سونا ہو اور وہ 7.5 تولے ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح کسی کے پاس 22 کیرٹ کا یا بازار میں جو عام طور پر زیور ملتا ہے جس کو وہ 22 کیرٹ کہہ کر بیچتے ہیں، لیکن میں نے خود سناروں سے معلوم کیا ہے وہ 21 کیرٹ سونا ہوگا، اور جو بالکل پیور سونا ہے وہ 24 کیرٹ ہے. تو 24 کیرٹ بالکل پیور سونا اگر وہ 7.5 تولے ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. یہ ایک چھوٹی سی بات پر لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو اس میں زکوٰۃ دینے والے کو شریعت نے اگر مثلا 24 کیرٹ سے کم والا سونا ہے تو پھر اس میں اگر وہ 18 کیرٹ والا ہے تو پھر اس میں سونے کی مقدار بڑھ جائے گی، مطلب وہ 7.5 تولے میں فرض نہیں ہوگا، پھر وہ کہیں جا کر 9-10 تولے پہ جا کے فرض ہوگا. تو وہ آپ حساب کتاب معلوم کروا سکتے ہیں. کسی کے پاس اگر اتنا سونا ہے، اصل میں یہ جو مسئلہ ہے اس کو فقہی مسئلہ کہا جاتا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطأ امام مالک کے اندر بڑی
دینار یہ ایک طرح کی کرنسی کے طور پر رائج ہے. درہم جو ہے وہ چاندی کا ہے اور دینار سونے کا ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر یعنی اس مسئلے کو بحث میں لا کر اس کی وضاحت میں اس کو لا کر یہ مسئلہ ذکر کیا کہ اگر اس کا جو شریعت نے ایک مقدار بتائی ہے کہ کسی کے پاس 20 دینار ہو تو 20 دینار کا مطلب یہ ہے کہ اتنا اس کا وزن ہے کہ 7.5 تولے بنے. اگر ہم اس کو گرام میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ 85 گرام بنتا ہے. تو وہ اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو 20 دینار ہے تو یہ 20 دینار کا مطلب یہ ہے کہ یہ سونا اتنے وزن پر مشتمل ہو. انہوں نے یہ بتایا کہ کسی علاقے کے اندر مثلا جو ہے یہ جو دینار ہے یہ کچھ وزن کے اعتبار سے ہلکا ہو تو پھر یہ 20 دینار نہیں ہوگا. 20 دینار جو اس وقت موجود تھے اور اس کا جو وزن تھا اگر اس وزن سے ہلکا دینار کہیں رائج ہوگا اور وہاں لوگ اس کو استعمال کر رہے ہوں گے تو ہم 20 کے عدد پر نہیں جائیں گے, اس کے وزن کا اعتبار کریں گے. تو یہ ایک نقطے کی اور اہم بات تھی کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے پیور خالص سونا ہو تو پھر اس کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. زکوٰۃ ادا کرنے سے اس کا مال بڑھے گا بھی اور پاک بھی ہوگا. اسی لیے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جو لوگ سونے اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں ان کو جمع کرتے ہیں خزانہ بناتے ہیں اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے فبشرهم بعذاب أليم. پیغمبر آپ ایک تو عذاب علیم کی دردناک عذاب کی بشارت دیتے ہیں. وہ دردناک عذاب کیا ہے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, اس دن اس زیور کو پگھلا کر گرم کر کے ڈالا جائے گا, گرم کیا جائے گا. فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم, اور ڈالا جائے گا ان کی پیشانی کو, ان کی کمر کو, ان کے پہلو کو, اور ان کو کہا جائے گا ھذا ما کنزتم, یہ وہ پیسہ ہے, یہ وہ خزانہ ہے جسے تم بڑا جوڑ جوڑ کے رکھتے تھے. ھذا ما کنزتم لأنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اب چکھو جو کچھ تم اس طرح کنز اور ذخیرہ کر رہے ہیں, اب اس کا مزہ چکھو. مفسر قرآن جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنز کا معنی ہے خزانہ. تو کنز فرماتے ہیں شریعت نے اس مال کو کہا ہے جس مال کی انسان زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ کنز ہے, چاہے وہ تھوڑا ہو یعنی نصاب پر پہنچا ہوا ہے. تو اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ کنز ہے. لیکن اگر ایک انسان کے پاس اللہ نے بہت اسے نوازا ہے اور وہ اس کی برابر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو فرمایا کہ پھر یہ مال کنز نہیں ہے, پھر اس کو آپ خزانہ نہیں کہہ سکتے. تو خزانہ اس مال کو کہا گیا جس مال میں سے اللہ کے راستے میں فرض زکوٰۃ ادا نہیں کی. ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال, کہ صدقے سے انسان کا مال کبھی بھی کم نہیں ہو بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتا ہی ہے. اس
لیے آپ نے یہ فرمایا کہ عدل الخیار اور الخیار، جہاں اس طرح کے معاملات آ جائیں اس میں سوئی بھی ادا کر دو اور دھاگا بھی ادا کر دو۔ مطلب یہ کہ اگر آپ نے زکوٰۃ میں سے زیادہ تر زکوٰۃ جو آپ پر بنتی تھی وہ ادا کر دی اور تھوڑی سی بھی اگر روک لی تو یہ تھوڑا سا روکنا بھی آپ کے لیے موجب حالات ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تھوڑا سا آپ کو لے لوں، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ یقول احدکم، تم میں سے یقول مال احدکم، تم میں سے کسی ایک کا جو مال ہے یہ کل قیامت کے دن شجاعا اقرا، ایک گنجے سانپ کی شکل کے اندر نمودار ہوگا۔ گنجا سانپ کا مطلب کہتے ہیں وہ سانپ جس کے بال نہ ہو، جس سانپ کے بال نہ ہو اس میں زہر زیادہ ہوگا۔ فرمایا کہ انتہائی زہریلا سانپ جو ہے وہ اس پر مسلط کر دیا جائے گا، وہ اس کے گلے کے اندر آ جائے گا اور اس کی باشوں کو، اس کے جبڑے کو یہاں سے چیر دے اور کہے گا انا کنزو کا، انا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، دنیا میں مجھ سے بڑی محبت تھی، آج مجھ سے کیوں آ رہا؟ ایسے آپ نے ریوڑ والوں کی مثال دی، جس کے پاس بکریاں ہیں یا گائے ہیں یا اونٹ ہیں اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اپنے ریوڑ کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس آدمی کو لٹا دے اور اس کے ریوڑ کو کہا جائے گا کہ اس کے اوپر سے گزرو، اور یہ ریوڑ اس کے اوپر سے گزرے گا۔ اللہ نہ کرے کبھی آپ سنتے ہیں گائے منڈی کے اندر لوگ سودا کرنے گئے اور وہاں ایک گائے بے قابو ہو گئی یا ایک بیل بے قابو ہو گیا اور وہ اس نے کئی آدمیوں کو زخمی ہو گئی، اور یہاں باقاعدہ اس کو لٹا دیا گیا، یہ بندہ اٹھ نہیں سکے اور اس پر سے یہ ریوڑ گزرے۔ فرمایا کہ یہ ریوڑ اپنے کھر سے اور اپنی سینگ سے اس کو روند دے، اور جب تک یہ پورا ریوڑ گزر نہیں جائے گا، جیسے یہ پورا ریوڑ گزر جائے گا پھر دوبارہ سے واپس معاملہ شروع، اور یہ عذاب اس کو ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کل قیامت کے دن اے لوگوں، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے قیامت کے دن وہ مجھے دیکھے تو وہ کہے اغثنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ میری مدد کیجیے، جبکہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، اور اس کا مال قیامت کے دن چاہے وہ بکری کی صورت میں ہو، چاہے وہ گائے کی صورت میں ہو، چاہے وہ اونٹ کی صورت میں ہو، اس کے کندھے پر ہو اور وہ آنے لگا رہا ہو، اور میں اس وقت کہوں گا کہ میں نے تمہیں یہ سب کچھ بتا دیا، یہ سب چیزیں سمجھا دی تھی، اب تمہارا فرض یہ تھا کہ تم اس پر عمل کر، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اس مال کی اس طرح کی محبت جو اللہ کے امر پر غالب آ جائے، اللہ کے فریضے پر غالب آ جائے، یہ محبت قابل تعریف ہے۔ اس محبت کو شریعت نے پسندیدہ نگاہوں سے نہیں دیکھا، شریعت نے اس محبت کو ہلاکت سے تعبیر کی۔ فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ہر وہ شخص اس کے لیے ہلاکت ہے جو عیب جوئی کرتا ہے، جو کسی کے نسب میں دانا دانی کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ ہے۔ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، مال کو جمع کرتا ہے،
اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا. کلا، ہرگز نہیں، اس مال نے اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہنا. جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوگی یہ مال ظاہر اس کے ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو دوسروں کے مال سے زیادہ محبت کرتا ہو. صحابہ نے کہا ایسا تو کوئی بھی نہیں کہ جو دوسرے کے مال سے زیادہ محبت کرے. ہر شخص اپنے مال سے محبت کرتا ہے، اپنی چیز اس کو عزیز. آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہی کہ وہ جو جمع کر رہا ہے وہ مال تو اس کا نہیں ہے، وہ مال تو اس کے ورثاء کا ہے. تو وہ ورثاء کے مال اس کو سنبھالے ہوئے ہے، اس سے محبت کرتا ہے. تو پھر اس کا مال کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثَةٌ. فرمایا اس کا مال جو حقیقت میں اس کا شمار ہوگا وہ 3 طرح سے ہے. مَا أَكَلَ فَأَفْنَىٰ، جو اس نے کھایا اور ختم ہو گیا. اور لَبِسَ فَأَبْلَىٰ، جب پہنا اور پرانا کر دیا. اور ادا، یا پھر اس نے اوعدا، یا اس نے اللہ کے راستے میں دیا. فَقْتَنَا، اور وہ آخرت میں ذخیرہ ہو گیا. اس کے علاوہ جتنا بھی مال ہے فرمایا فَإِنَّهُ ذَاهِبٌ، یہ آدمی تو دنیا سے جانے والا ہے. وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، اور جو بقیہ مال بچا ہوا ہے وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے. اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس نے بالآخر ختم ہو جانا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے اس نے باقی ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، قربانی کا موقع تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عائشہ کیا صورت ہے گوشت کی؟ بتایا کہ اللہ کے نبی سارا گوشت تقسیم ہو گیا، صرف ایک دستی باقی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یوں نہ کہو، یوں کہو کہ سارا گوشت محفوظ ہو گیا ہے، صرف ایک دستی محفوظ ہو. اس لیے کہ یہ ہم استعمال کریں گے اور ختم ہو جائے گا، اور جو دے چکے ہیں وہ اللہ کے پاس ذخیرہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرض زکوٰۃ کو ایک مسلمان پر کمپلسری ہے، لازم ہے، اس نے دینی ہی ہے. لیکن آپ نے نفلی طور پر بھی، نفلی صدقات کے طور پر بھی لوگوں کو ترغیب کی. مسند احمد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا ذکر فرمایا. آپ فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ کے عرش کے سائے میں، وہاں میں نے چاہا کہ میں اپنے ساتھیوں کو دیکھوں، تو مجھے اس میں ابو بکر بھی نظر آئے، مجھے اس میں عمر بھی نظر آئے. پھر آپ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ چاہت ہوئی کہ میں عبدالرحمن بن عوف کو دیکھوں. عبدالرحمن بن عوف نے جب اس مجلس میں اپنا نام سنا بڑے خوش ہوئے. لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا اور بہت دیکھا تو مجھے عبدالرحمن نظر آیا. عبدالرحمن بن عوف پریشان ہو گئے. فرمایا پھر بڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ عبدالرحمن بن عوف بڑی پسینے والی حالت کے اندر آ گئے. مجھے نظر آیا تو میں نے ان سے پوچھا
کہ عبدالرحمن آپ کہاں رہ گئے؟ تو مجھے عبدالرحمن نے کہا حبستنی کثرت مال، اللہ کے نبی مجھے میرے کثرت سے مال نے سوال جواب پر روک لیا۔ یہ سننا تھا کہ عبدالرحمن بن عوف مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آج شام سے میرا ایک قافلہ آ رہا ہے، آپ گواہ ہو جائیں، میں یہ پورا مال اللہ کے راستے میں خراب کر دوں۔ لیکن پھر بھی اس طرح پورے کا پورا مال خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کبھی مفلسی میں مبتلا نہیں کی، ان کا مال پھر اور بڑھ گیا، ان کے مال کو اللہ نے اور بڑھا دیا۔ اس لیے ایسی بیسیوں مثالیں ہیں۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عادت تھی نفلی صدقات کی۔ تو بعد دفعہ کوئی سائل آتا اور آپ کے پاس نہ ہوتا تو آپ قرض لے کر ان کو دے دیتے۔ ایک مرتبہ کسی نے ام حبیبہ سے کہا کہ اماں جان، شریعت میں آپ کو پابند تو نہیں ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ معذرت کر سکتے ہیں، ضروری نہیں آپ کسی سے قرض لے کر اس کو دے دیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص اس نیت سے کر لیتا ہے کہ میں نے ادا کرنا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ خود اس کی مدد فرماتا ہے۔ ایک شخص گناہ سے بچنے کے لیے شادی کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر کبھی قرض رہا نہیں۔ اب یہاں معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اول تو لوگوں نے ایسے حالات خود پیدا کر لیے کہ سامنے والا قرض دیتا ہے، اور جو قرض لیتا ہے وہ قرض لیتے وقت تو بڑے وعدے کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے، یقین دلاتا ہے کہ میں آپ کو پیسے ادا کر دوں گا، اور بعد میں جب ادا کرنے کی باری آتی ہے تو وہ ادا، حتیٰ کہ بعض دفعہ یہاں تک دیکھنے میں آیا کہ جو قرض لے رہا ہے، قرض کا مطالبہ کر رہا ہے، اس کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ایک ذہن بن گیا کہ کسی سے قرض لو، اس کے پیسے کو کاروبار میں لگاؤ اور اس کاروبار سے فائدہ اٹھاؤ، اگر آ گئے پیسے تو اس کو واپس کریں گے، اور اگر نہیں آئے تو کہیں گے تو ختم ہو گئے، اب کیا کر سکتا ہوں، جب ہو گئے جب دے دو۔ یاد رکھیے اس طرح کا جو رویہ اپناتے ہیں، اس طرح کے رویے کو اپنانے سے پھر ایسا شخص جو واقعات بیچارہ مستعد ہوتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے اول تو اس بات کی طرف ترغیب دلائی کہ کوئی شخص جو ہے وہ انتہائی مجبور ہو جائے تو پھر اس کو قرض وغیرہ کا سوال کرنا چاہیے، ورنہ اپنے دامن کو اس سے بچا کر رکھے۔ جب قرض کی یہ کیفیت ہے اور قرض کو شریعت نے مستحسن نہیں سمجھا اتنا، تو پھر مانگنا تو اس سے بھی زیادہ ایک برا فعل ہے، ایک قابل تعریف فعل نہیں، اگرچہ مجبوری کی حالت میں شریعت نے ایک شخص پر جائز رکھا ہے، کہ اس میں بھی فرمایا کہ حتی الامکان وہ کوشش کرے کہ یہ نوبت نہ۔ زکوٰۃ کے تعلق سے جب اس کی فرضیت اور اس کے احکامات ہمارے سامنے واضح ہیں تو پھر اس کی کچھ مزید تفصیل
اس طرح سے ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس اتنی رقم ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، لیکن اگر اتنا ہی اس کے اوپر قرض ہے تو پھر چاہیے کہ وہ اس قرض کو ادا کرے اور اس پر زکوٰۃ شرعاً وارد نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر ایک شخص نے ایک مکان ایکسٹرا ہے اس کے پاس اور کرایہ پر دیا ہوا، یا کوئی دکان ہے اور وہ کرایہ اس کا آ رہا ہے، یا کوئی گودام ہے اور اس کا کرایہ آ رہا ہے، تو اس کی دکان یا مکان یا گودام کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں، بلکہ اس سے جو کرایہ آ رہا ہے اور وہ جمع ہوتا ہو تو اس پر سال گزر جانے کے بعد زکوٰۃ ہے۔ لیکن اگر وہ کرایہ آتا ہے اور استعمال ہو جاتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ مستقبل کے حوالے سے کوئی پلاٹ وغیرہ لے کر رکھتے ہیں اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے اچھے پیسے ملے تو اس کو بیچ لیں، تو یہ پلاٹ ایک تجارت کے نظریے سے ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فلیٹ ہو یا اسی طرح کوئی دکان ہو یا کوئی اور شے ہو جس کو کاروباری نظریے سے رکھا گیا ہے، کوئی گاڑی ہی کیوں نہ ہو، ایک گاڑی وہ ہے جو بھلے 50 لاکھ کی ہو لیکن اس کے ذاتی استعمال میں ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اگر ایک گاڑی 10 لاکھ کی ہو لیکن وہ کاروباری نظریے سے ہو کہ اس کو لینا ہے بیچنا ہے، لینا ہے بیچنا ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر ان چیزوں پر زکوٰۃ ہے سال گزر جانے کے بعد۔ جو تجارت کے نقطۂ نگاہ سے اگر کسی نے کوئی پلاٹ وغیرہ لیا اور یہ نظریہ ہے کہ مستقبل میں وہاں بنا کر رہنا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ یہ سارے معاملات انسان کی نیت پر ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اگر ایک شخص زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ نیت کرے کہ میں نے وہاں جا کر رہنا ہے، پھر بعد میں خیال آیا کہ اتنی دور کون جا کر رہے گا اور پھر اس کو بیچ دیا، تو بہرحال اگر نیت کی صالحیت ہے تو انشاءاللہ اس پر گناہ نہیں۔ لیکن اگر نیت میں فساد تھا اور زکوٰۃ سے بچنا مقصود تھا تو پھر اس صورت کے اندر وہ شخص گناہگار ہے، اس کو وہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں نے اپنے بعض چیزوں کی زکوٰۃ بنتی ہے اور سال سے ادا نہیں کی ہوتی۔ کسی کے پاس زیور ہے اور وہ زیور کی زکوٰۃ سال تک ادا نہ کرے تو ظاہر ہے کہ اسے تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ فرض ہے اور اس فرض کی ادائیگی ممکن ہے۔ کچھ لوگ ان مسائل کو سامنے رکھ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کسی نے کئی سال تک نماز نہ پڑھی ہو، پھر اللہ نے اس کو سمجھ دی، مسلمان تو تھا، نماز تو فرض نہیں، تو پھر وہ قضاء عمل کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ یہاں معاملہ ادائیگی کا ہے۔ ایک ادائیگی آسان ہے جیسے زکوٰۃ ہے، اس کا حساب کر کے اس کی ادائیگی آسان ہے۔ نماز ہے جو دن میں 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور اس کی ادائیگی کا شیڈول سال کا بنانا اور اس پر عمل کرنا اور اس کو ادا کرنا، یہ ایک شخص کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ساری اپنی زندگی میں ایک شیڈول کے ساتھ اس کو ادا کر سکتے۔ اس کے لیے شریعت نے ایک اور آسانی رکھ دی کہ وہ نوافل کثرت سے پڑھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ان نوافل کے ذریعے اس فرائض کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ان مسائل کے اندر کوئی جاننا چھوڑا۔ اسی طرح جو زیور ہے عام طور پر یہ خواتین کی ملکیت ہوتی ہے، شوہر نے اس کو دیا ہے، اس کے ماں باپ نے اس کو دیا ہے، تو وہ اس کی ملکیت ہے۔ اب یہاں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ اس عورت کے ذمہ ہے کہ وہ خود اس سونے کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر اس کا شوہر اس کے سونے کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ادا کر دیں، تو یہ شوہر کی طرف سے حسن سلوک ہے، اس کے ساتھ ادا تو ہو جائے گا، لیکن ویسے یہ زکوٰۃ بنتی اس عورت پر ہے جس کی یہ ملکیت ہے،
یہ کچھ باتیں زکوٰۃ کے تعلق سے عرض کرنا تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی کے اندر اس فریضے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو ٹوٹی پھوٹی عبادات ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ